جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا بولے، اچھا سوچے اور کسی کو بھی تکلیف نہ دے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی غصہ مسکراہٹ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ مسکراہٹ سب کے لیے ہوتی ہے، جبکہ غصہ ان کے لیے ہوتا ہے جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ اہمیت اور ریکارڈ تو الفاظ کی ہوتی ہے، لیکن اثر انداز تو ہمیشہ لہجہ ہی ہوتا ہے۔ جیسا سوچو گے ویسے بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ وہ اپنی اعلیٰ سوچ سے ہی چھو لیتے ہیں من کو، احساس رکھنے والوں کی باتیں کمال کرتی ہیں۔ بس لطف اٹھاتے ہیں سبزے کی عنایت سے، ہم دیکھ نہیں سکتے شبنم میں چھپی ہوئی شب۔ تعلقات بغیر محبت کے تو قائم رہ سکتے ہیں، مگر بغیر احترام کے نہیں۔ آج کے مسلمان کی پریشانی کی وجہ ناشکری اور بے جا مایوسی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے اور اسے نفرتوں میں ضائع نہ کریں، محبتیں تقسیم کریں، کیونکہ یہی انسانیت کا تقاضا بھی ہے اور دل کا سکون بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ یا رب ذوالجلال والاکرام، یا مالک کائنات، آپ کی عطا کردہ ہر نعمت کا لاکھوں مرتبہ شکریہ۔ دعا ہے کہ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رشتہ کوئی بھی ہو، خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، وہ ممکنہ طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ پہلے کے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور آج کے مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں۔